کروڑوں حنفیوں کے عظیم پیشوا امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایسے زبردست امام ہیں، فقہ کے ائمہ مجتہدین میں سے چار امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، یہ چاروں کے چاروں شانوں والے ہیں، عظمتوں والے ہیں۔ یہ ان کی فقہ پوری دنیا کے اندر ان کے فالوورز موجود ہیں۔ ہم الحمدللہ امام اعظم کو فالو کرتے ہیں۔ چاروں برحق ہیں، چاروں اہل سنت سے ہیں، چاروں کا عقیدے کے اندر کوئی اختلاف نہیں۔ ہاں فقہ اپنی اپنی ہے، قرآن و سنت سے دلائل نکالنے کے اندر اپنی اپنی تحقیقیں ہیں، وہ بیان کی۔ جو امام اعظم کا فالوور وہ آپ کو پیچھے چلتا ہے، لیکن پیچھے چلنے کا مطلب قرآن و سنت کی روشنی میں پیچھے چلتا ہے۔ امام شافعی کا فالوور، امام مالک کا، امام احمد بن حنبل کا، تو ہم امام اعظم کے فالوور، ہمیں فخر ہونا چاہیے۔ آپ کی شانیں بہت ہیں۔ سن 80 ہجری میں پیدا ہوئے، 150 ہجری کے اندر وصال ہوا، بغداد شریف کے اندر آپ کا مزار شریف ہے، اور پوری دنیا آپ کی فقہ حنفی سے فیض یاب ہے۔ آپ کی شانیں بہت ہیں، اس میں سے ایک شان پتہ کیا ہے؟ آپ تابعی ہیں۔ تابعی پتہ کس کو کہتے ہیں؟ جنہوں نے حالت ایمان میں صحابہ کی صحبت پائی ہو، صحابہ کو دیکھا ہو۔ یہ امام اعظم کی شان ہے۔ کئی صحابہ کو دیکھا بھی آپ نے، اور کئیوں سے حدیثیں سرکار کی سن کر امت کو حدیثیں بھی دیں آپ۔ میں وہ آپ کے سامنے چند بیان کرتا ہوں۔ جن صحابہ کرام علیہم رضوان کی آپ نے صحبت پائی ہے، ان کے اسماء گرامی سنیے ان صحابہ کے۔ تبیین الصحیفہ بمناقب ابی حنیفہ، امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں۔ انہوں نے کئی بار جاگتے ہوئے رسول پاک علیہ السلام کا دیدار کیا ہے۔ امام سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کئی مرتبہ رسول آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار انہوں نے جاگتے ہوئے کیا۔ انہوں نے بیان کیا کہ کن کن صحابہ کی آپ نے زیارت کی، ان میں سے چند کے نام۔ حضرت انس بن مالک صحابی ہیں، ان کو آپ نے دیکھا ہے۔ عبداللہ زبیدی، جابر بن عبداللہ، معقل بن یسار رضی اللہ عنہم اجمعین، اور ان کے علاوہ اور بھی دیگر صحابہ ہیں جن کی زیارت امام اعظم امام ابو حنیفہ کروڑوں حنفیوں کے عظیم پیشوا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کی ہے۔ تو یہ چھوٹا شرف نہیں ہوتا۔ اگر تابعین کی بات کی جائے، تابعین کی، تو قرآن کریم کی ایک آیہ مقدسہ ہے، پارہ 11 سورہ توبہ آیت نمبر 100۔ اس کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، مہاجرین والانصار، کہ وہ جو سابقین اولین ہیں، یعنی صحابہ کی بات ہو رہی ہے، ان کی دو کیٹیگری جو شروع میں اسلام لائے، مہاجر ایک گروہ ہے، ایک انصار کا گروہ ہے، اور ایک آگے بیان کیا وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ، یہ تیسرا گروہ ہے جنہوں نے ان پہلوں کی پیروی کی ہے، احسان کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ، نیکی کے ساتھ۔ اس کے بارے میں مفسرین کے دو قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہاں والذین اتبعوہم بإحسان کا مطلب ہے کہ سابقین اولین مہاجر اور انصار صحابہ کے علاوہ جتنے صحابہ ہیں، یہ بڑی توجہ والی بات، یہ سارے کے سارے والذین اتبعوہم بإحسان میں شامل ہیں، تمام صحابہ۔ اور ایک قول مفسرین کا والذین اتبعوہم بإحسان سے مراد ہے قیامت تک جتنے مومن جو صحابہ کے عقیدے پر ہوں گے، صحابہ کی پیروی کریں گے احسان کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ، وہ سارے کے سارے مومن اس کے اندر شامل ہیں۔ جب سارے مومن شامل ہیں تو تابعین تو بعد والے سارے مومنین سے افضل ہیں، وہ بدرجہ اولا اس کے اندر شامل ہوں گے۔ تو ان معنوں میں دیکھا جائے والذین اتبعوہم بإحسان، ایک تفسیر کی روشنی میں تابعین جنہوں نے صحابہ کی پیروی کی احسان کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ، نیکی کے ساتھ، ان سے محبت کی، ان کے عقیدوں پر رہے، وہ تابعین بھی والذین اتبعوہم بإحسان میں شامل۔ اور امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ محدثین نے ثابت کیا ہے کہ آپ تابعی ہیں۔ یہاں اس کا مطلب ہے کہ تابعین کے فضائل کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی حصہ موجود ہے۔ ایک حدیث ایسی شاندار آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وہ حدیث کیا ہے؟ رسول پاک علیہ السلام کا فرمان، حدیث میں اشارے بھی کریم آقا علیہ السلام نے اپنے بعد آنے والے زمانے کی بعض ہستیوں کی طرف کیے۔ ان اشاروں سے کون سی ذاتیں مراد تھیں؟ محدثین نے تحقیق کے ساتھ ان چیزوں کو بیان کیا ہے۔ ایک حدیث حلیت الاولیاء کے اندر، یہ حدیث کی کتاب ہے، حافظ ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ صدیوں پہلے کے محدث ہیں، انہوں نے ایک حدیث نقل کی ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ،
فرماتے ہیں کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لو کان العلم منوطا بثریا لتناولہ رجال من ابنائی فارس، فرمایا اگر علم ثریا ستارے پر بھی ہوگا، یہ بلندی ایک ستارے کا نام ہے ثریا ستارے پر بھی اگر علم ہوگا تو فارس کے لوگ اس علم کو لے آئیں گے۔ اب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق فارس ہی کے ساتھ ہے، یہ اس زمانے کا یہ کمبائن ایریا ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ کے تحت بڑے بڑے جلیل القدر محدثین نے بیان کیا کہ رسول پاک علیہ السلام کا یہ جو فرمان ہے کہ وہ جو علم ثریا ستارے پر بھی ہوگا تو کون لائیں گے؟ رجال من ابنائی فارس کے لوگ لے آئیں گے۔ فرمایا وہ لوگ کون ہیں؟ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ذات مراد۔ اور دیکھا دنیا نے ایسا علم لائے کہ فقہ حنفی دنیا کو دی، قیامت تک کے جتنے احکامات شریعہ ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، طلاق ہے، عتاق ہے، کچھ بھی ہے، ہر زندگی کے تعلق عقائد ہیں، معاملات ہیں، ہر اعتبار سے آپ نے امت کو گائیڈ لائن دی ہے۔ تو وہ جو ثریا ستارے پر علم لانے کی بات رسول پاک علیہ السلام نے کی اور فارس کے لوگ لے کر آئیں گے، محدثین نے بیان کیا وہ فارس کی شخصیت کون سی ہے؟ کروڑوں حنفیوں کے عظیم پیشوا امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ذات ہے۔ آپ کے سامنے میں وہ دو حدیثیں رکھتا ہوں جو امام اعظم ابو حنیفہ نے صحابہ سے سنی ہیں، نمونتاً صرف دو رکھتا ہوں، ورنہ اس کے اوپر تو علماء نے محدثین نے مستقل کتابیں لکھی ہوئی ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مرویات کے اوپر، آپ کی روایات کے اوپر، آپ نے جو صحابہ سے آقا کی حدیثیں سن کر امت کو پہنچائی ہیں، مستقل کتابیں لکھی ہیں۔ امام ابو معشر عبد الکریم بن عبد الصمد طبری الشافعی نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اس شان کے اوپر کہ آپ نے صحابہ سے حدیثیں بھی سنی ہیں اور امت کو پہنچائی ہیں، پوری ایک کتاب، پورا رسالہ لکھا ہے۔ اسی رسالے میں سے کچھ حدیثیں امام سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تبییض الصحیفہ کے اندر نقل کی ہیں۔ تبییض الصحیفہ للسیوطی میں سے دو حدیثیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلے راوی اس حدیث کے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا شاگرد امام ابو یوسف عن ابی یوسف عن ابی حنیفہ سمعت انس بن مالک یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول۔ حضرت امام ابو یوسف کہتے ہیں، وہ روایت کرتے امام اعظم ابو حنیفہ سے، امام اعظم فرماتے میں نے انس بن مالک صحابی رسول کو فرماتے ہوئے سنا، وہ فرماتے ہیں میں نے نبی پاک علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا۔ اب وہ حدیث سنیے، اس حدیث کو روایت کرنے والوں میں امام اعظم شامل ہیں، صحابہ سے ڈائریکٹ حدیث سنی۔ وہ حدیث کیا ہے سنیے، مشہور حدیث ہے، بڑی مشہور حدیث ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کی طلب یعنی علم دین کی طلب حاصل کر، علم کی طلب ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اس حدیث کے راویوں میں سے کون راوی؟ امام اعظم ابو حنیفہ، ڈائریکٹ صحابی رسول مالک حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، ان سے یہ حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امام اعظم ابو حنیفہ نے سنی، امت تک یہ پہنچی۔ اسی حدیث کو دیگر راویوں نے دیگر سندوں کے ساتھ بیان کیا ہے، لیکن ایک سند امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ہے۔ اتنی شان ہے، صحابہ کی صحبت پائی، حدیثیں سنی، امت تک آپ نے حدیثیں پہنچائیں۔ تو ہم یہ نیت کرتے علم دین حاصل کرنے کی کہ اچھی بات اچھی جگہ سے، ستھرے لوگوں سے، یعنی اہل سنت علماء سے سیکھنے کو ملے، جہاں سے ملے سیکھیے۔ کہتے اچھی بات جہاں سے ملے سیکھیے، جہاں سے ملے سکھانے والا صحیح العقیدہ ہو سیکھیے، یہ قید ضروری ہے۔ جہاں سے ملے لے لو، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، یہ بڑی گندی بات ہے، یہ بہت گندی بات ہے، کیونکہ صحبت اثر رکھتی ہے۔ گندے کے پاس بیٹھو گے، بندہ گند بولنا شروع کر دے گا۔ یہ کہاں سا یہ کوئی اصول ہمارے بڑے بزرگوں نے، سلف صالحین نے کوئی اصول نہیں بیان کیا کہ علم ہے جہاں سے مرضی لے لو، یہ کوئی اصول نہیں ہے، کہیں بیان نہیں کیا گیا۔ علم لینے دینے والا کون ہے پہلے یہ دیکھو۔ نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں اس کا عقیدہ کیا ہے، صحابہ اہل بیت اطہار اللہ کے ولیوں کے بارے میں عقیدہ کیا ہے۔ اگر ہے ہی وہ بندہ بد عقیدہ تو اسے علم کیسے لے سکتے ہیں؟ بد عقیدہ سے علم نہیں لینا، عقیدہ لینا صحیح العقیدہ سے۔ تو طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کی طلب ہر مسلمان پر فرض ہے۔ علم حال، نماز فرض ہوئی، نماز کے مسئلے سیکھیے،
روزہ فرض ہو گیا، روزے کے مسئلے سیکھیے، حج فرض ہو گیا، حج کے مسئلے سیکھیے، زکوٰۃ واجب ہوگی، فرض ہوگی تو زکوٰۃ کے مسائل سیکھیے، علی ھذا القیاس۔ سملرلی پوری زندگی میں جس کام سے آپ بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں، حلال و حرام کے مسئلے سیکھیے، آپ پارٹنرشپ کرنا چاہتے ہیں، یہ پارٹنرشپ جائزہ ناجائزہ سیکھیے، آپ کسی کو پیسے دے کر سلیپنگ پارٹنر بننا چاہتے ہیں، گھر بیٹھ کر پیسہ دے کے کام کروانا چاہتے ہیں تو یہ پتہ کروا لیں حلال ہے حرام ہے۔ آپ مداربت کرنا چاہتے ہیں کہ میں کچھ بھی نہیں کروں گا، یہ پیسہ پکڑو، مال خود ہی خریدو، خود ہی بیچو، اتنی تمہاری پروفٹ ہے، اتنی میری، اتنے پرسنٹ تمہاری، اتنے پرسنٹ میری، یہ علم سیکھنا ضروری ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں وہ ہمارے بازار، ہماری مارکیٹ میں نہ آئے جس کو علم دین ہی نہیں آتا، وہ کرنے جائے گا ڈیل، سود کی ڈیل کرائے گا، کرنے جائے گا ڈیل حرام کی ڈیل کرائے گا، وہ سودا اپنی طرف سے بڑا اچھا کیا ہے لیکن بھائی وہ سودا سودی سودا ہے، وہ سودا حرام کا سودا ہے، وہ سودا شبے کا سودا ہے، اس کی اجازت نہیں، پروفٹ ہیوج مل رہا ہے۔ علم دین سیکھنا فرض ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث مبارکہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سیکھی، آقا علیہ السلام نے ان کو بیان کی، انہوں نے آقا سے سنی، ان کے ذریعے امام اعظم، ان کے شاگرد امام ابو یوسف نے سنی اور امت تک یہ حدیث پہنچی۔ دیگر سندوں سے بھی یہ حدیث موجود ہے۔ اس کا ایک میسج یہ ہے میرے لیے، آپ سب کے لیے، کہ علم کے لیے اپنا وقت نکالا کریں۔ صحیح العقیدہ سلی عالم کا کہیں دستیاب ہونا یہ کسی بڑی نعمت سے کم نہیں ہے، کسی بڑی نعمت سے کم نہیں ہے۔ لوگ ترستے ہیں کوئی ہمیں بیان کرنے والا ہو، کوئی صحیح بات بتانے والا ہو، ورنہ باہر تو شعبدے باز ہیں، اپنی خواہش کو، اپنی تمنا کو، بعض افراد ایسے ہیں اپنی خواہش کو، اپنی تمنا کو انہوں نے دین بنا لیا ہے۔ آپ کی میں ایک بیان کرتا ہوں، یاد رکھو دین اوپر ہے، جذبات نیچے ہیں۔ لوگوں نے جذبے کو اور کسی شخصیت سے محبت کو اوپر کر دیا، دین کو نیچے کر دیا۔ ایک صاحب کہنے لگے میں شرعی مسافر ہوں، فلاں کے گھر گیا، حالانکہ میں شرعی مسافر ہوں، تو شرعی مسافر قصر کرتا ہے، فرض جو 4 رکعت کے ہیں وہ 2 کرتا ہے۔ کہنے لگا اس سے چونکہ مجھے محبت بڑی تھی، اس کے گھر میں گیا، مجھے اپنائیت محسوس ہوئی، مجھے ایسے لگا میں اپنے گھر آ گیا۔ کہنے لگا میں نے جان بوجھ کے قصر نہیں کی، 4 پوری پڑھی ہیں، اور دین کے ٹھیکیدار ہیں، دین بتانے والے ہیں۔ یہ حرام کام کیا اس نے، 2 رکعتیں مسافر کی نماز کو کوئی جان بوجھ کے 4 کرے گا، ناجائز کام کیا ہے، حرام کام کیا ہے، گناہ کا کام کیا ہے، شریعت کی دھجیاں بکھیری ہیں اس نے۔ اب یہاں جہاں مسائل بتانے والے ایسے لوگ ہوں گے، فلاں سے بڑی محبت ہے، کچھ نہ کچھ ملتا ہوگا اسی لیے محبت ہے کہ شریعت کا مسئلہ ہی بدل دیا ہے، ایسے افراد بھی ملتے ہیں۔ تو ایسے افراد کی صحبت میں نہیں رہنا جو اپنی تمنا کو، اپنی خواہش کو دین بنا کر نافذ کرتے ہیں، نہ ان کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق ہے، نہ ان سے کوئی مسئلے سیکھنے۔ لیکن اگر کسی جگہ پہ صحیح العقیدہ، صحیح راسخ فی العلم سنی عالم دین دستیاب ہو تو یہ کسی نعمت سے کم نہیں ہے، ان کی صحبت اختیار کر کے ہمیں ضرور علم دین حاصل کرنا چاہیے۔ دوسری اور آخری حدیث مبارک اسی کے ساتھ، وہ کیا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ کی صحبت بھی پائی، دیکھا بھی ہے، ان سے حدیثیں بھی لی ہیں۔ ان میں سے نمونتاً ایک اور حدیث سنیے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں امام ابو یوسف، وہ حدیث بتاتے ہیں نبی یوسف ان ابی حنیفہ سمعت انس بن مالک یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول۔ امام ابو یوسف کہتے ہیں، وہ روایت کرتے ہیں امام اعظم سے، وہ کہتے ہیں میں نے حضرت انس بن مالک کو فرماتے ہوئے سنا۔ انس بن مالک کہتے ہیں میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، کیا؟ الدال علی الخیر کفاعلہ۔ اس کا ترجمہ ہے، یہ حدیث رسول ہے، ترجمہ ہے کہ نیکی کی رہنمائی کرنے والا نیکی کرنے والے کی طرح ہے۔ آپ سے کسی نے گائیڈ لائن لی اچھے کام کی، آپ نے بتا دیا، خود نہیں کیا آپ نے وہ نیکی لیکن لوگوں کو بتائی، آپ نے خود نہیں کی لوگوں کو بتائی، لوگوں نے عمل کیا، گویا کہ آپ نے وہ خود نیکی کی ہے۔ اتنی بڑی بات ہے، اتنی بڑی بات۔ الدال علی الخیر کفاعلہ، خیر پر رہنمائی کرنے والا وہ خیر کرنے والا ہے، بھلائی کا راہ دکھانے والا، بھلائی کا راستہ دکھانے والا، بھلائی کرنے والے کی طرح۔ ہم سب یہ بھی نیت کرتے ہیں کوئی اچھی باتیں ہمیں آتی ہوں نا تو دوسروں کو بتائیں، دوسروں کو بتائیں۔ جیسے آپ سے کوئی راستہ ہی چلے، ویسے ہی راستہ بھی کوئی پوچھ لیتا آپ سے، یار میں نے فلاں جگہ جانا ہے، ایکوریٹ آپ بتائیے نا، آپ تو وہ خیر کی طرف دعوت ہو جائے گی۔ آپ نے مسلمان کی تکلیف دور کر دی، تکلیف ان کی دور کی۔ اللہ حد القیاس اپنی لائف کے اندر ہمیں بہت سے ایسے موقع ملتے ہیں کہ نہ ہمارا کوئی ٹائم بہت لگتا ہے،
نہ پیسہ لگ رہا ہوتا ہے، بس اتنا لگ رہا ہوتا ہے تھوڑی سی زبان کے ذریعے کسی کو اچھی بات ہم نے بتانی ہے اور اس نے عمل کر لینا ہے، گویا کہ ہم نے بھی وہ اچھی بات کر لی ہے، اچھا کام کر لیا ہے، وہ بھلائی کا خیر کا کام کر لیا۔ تو یہ بھی امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس بن مالک سے حدیث سنی، صحابی رسول ہیں رضی اللہ عنہ، انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے حدیث سنی اور امت کو پہنچائی، انہوں نے سرکار سے حدیث سنی، امام اعظم نے ان سے سنی، امام اعظم کے شاگرد امام ابو یوسف نے امام اعظم سے سنی اور انہوں نے امت تک پہنچا دی۔ یہ شان ہے، عظمت ہے، تابعی بزرگ کروڑوں حنفیوں کے عظیم پیشوا امام اعظم فقیہ افخم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی۔ ان ہستیوں سے سچا پیار کریں، اسی طرح جس طرح امام اعظم ہوں، امام شافعی ہوں، امام مالک ہوں، امام احمد بن حنبل ہوں، چاروں کے چاروں ہستیوں کے ساتھ میرے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے پیار کر کے بھی دکھایا۔ اگرچہ ہم فقہ کے اندر شرعی مسائل کے اندر امام اعظم کی تقلید کرتے ہیں، لیکن دیگر تینوں امام بھی ہمارے ہیں، چونکہ یہ چاروں کے چاروں اہل سنت کے امام ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے ان کو سلام کیا ہے، ہم بھی ان کو سلام بھیجتے ہیں۔ آپ اعلیٰ حضرت ہدایت بخشش میں فرماتے ہیں شافعی، مالک، احمد، امام حنیف، چار باغ امامت پہ لاکھوں سلام۔ آپ بھی لاکھوں سلام بھیج دیں۔ کون سے؟ شافعی، مالک، احمد، امام حنیف، چار باغ امامت پہ لاکھوں سلام۔ یہ بھی ہم دعا کر لیتے ہیں، اللہ پاک امام اعظم ابو حنیفہ کے مزار شریف پہ حاضری کی سعادت ہے۔